بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کساراں پیر کامل کاملارہ رہنما۔ حضرات گرامی قدر معزز و محتشم سامعین ذی وقار، ماہ صیام کا یہ پہلا جمعۃ المبارک جو ہمیں نصیب ہو رہا ہے، اور ملکی صورتحال امت مسلمہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمیں دین متین پر مار مٹنا نصیب فرمائے، اور پاکستان سے گستاخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیست و نمود فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، ماہ صیام ایک برکتوں والا مہینہ ہے۔ فرمایا اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت ہے۔ اب ہم رحمت کے عشرے کو کراس کر رہے ہیں، اب ہم رحمت والے عشرے سے گزر رہے ہیں۔ یہ جو دن، یہ راتیں، یہ گھڑیاں، یہ جو لمحات گزر رہے ہیں، یہ رحمت والے مہینے کے جو ہے لمحات ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس کو ضائع نہ کریں، ان لمحات کو ضائع نہ کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں ماہ رمضان شریف کا مہینہ، ماہ مقدس کا مہینہ، یعنی یہ روزوں والا مہینہ، ماہ صیام کا مہینہ یہ پایا اپنی زندگی میں۔ فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں اندر یہ ماہ رمضان کا مہینہ پایا مگر اس نے روزے نہ رکھے، اس نے روزے نہ رکھے۔ سرکار نے فرمایا، جبریل نے یہ دعا کی، یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برباد ہو جائے وہ شخص جو اس مہینے کو پائے اور اس میں روزے نہ رکھے۔ تو سرکار نے فرمایا، میں نے آمین کہا اور جبریل نے دعا دی۔ اب ہر بندہ تخیلات کی دنیا میں جا کر دیکھے کہ یہ بدبختی کی دعا، یہ بربادی کی دعا کہنے والے ملائکہ کے استاد ہیں اور آمین کہنے والے امام الانبیاء ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ ماہ مقدس کو آپ میسجوں میں نہ کراس کریں، اس ماہ مقدس کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ فون پر گپ شپ لگانے پہ اس طرح نہ گزاریں، اس ماہ مقدس کو آپ فرینڈشپ میں نہ گزاریں، اس ماہ مقدس کو آپ کو دوستوں اور یاروں کے اندر وقت گزارنے سے یا دوستوں کو ٹائم دینے سے اس طرح نہ گزاریں۔ جتنا ہو سکے آپ وقت مسجد میں گزاریں، اور مائیں بہنیں بیٹیاں گھر کے اندر رہ کر کلام الہی پڑھ کر وقت گزاریں۔ چھوڑ دو ایک مہینے کے لیے سر موبائل کو، چھوڑ دو سر موبائل کی جان ایک مہینے کے لیے۔ اگر ایک مہینے کے لیے اس رب کے ساتھ اللہ قائم کر دو۔ یاد رکھو، جس کے ساتھ تم تعلق بنا کر پھر رہے ہو یا پھر رہی ہو، یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ ہے سب، یہ سب فراڈ ہے۔ وہ رب سچا ہے، وہ اس کا محبوب سچا ہے، اس کی کلام سچی ہے۔ اگر اس کو پڑھو گے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور تمہاری کامیابی کا راز یہی ہے کہ ماہ مقدس کے اندر اس کے آگے جھک جاؤ، جھک جاؤ، جھک جاؤ اور اللہ کو منا لو۔ یہ گھڑیاں وہ ہیں، حضور فرماتے ہیں ایک مہینہ ایسا جو ہے وہ تشریف لانے والا ہے جس مہینے میں اگر انسان 2 نفل پڑھے گا، رب اس کے 2 نفلوں کا ثواب فرضوں جتنا دے گا۔ یعنی کہ ایسا ہے جیسے اس نے فرض پڑھے ہیں۔ یہ اتنا مہینہ ہے، اتنا عظیم مہینہ ہے، اتنا کریم مہینہ ہے، اور تم اور میں زندگی کیسے گزار رہے ہیں، لائف کیسے گزاریں، پروپیگنڈے کر کے، جھوٹ اور فراڈ کر کے، چغلی اور غیبت کر کے ہم ایک دوسرے کو منانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو ایسی غلط زنسازی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کو مناؤ جس کے ہاں ساری دنیا جھکتی ہے، جس کے ہاں ساری کائنات جھکتی ہے، چند پرند، وہ اللہ تمہاری وہاں مدد کرے گا۔ یار دیکھو، جو بے نیاز پتھر کے نیچے پڑے ہوئے کیڑے کو رزق پہنچا سکتا ہے، واللہ خیر الرازقین، وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تم کسی کے حضور فرماتے ہیں، حدیث ہے، حدیث پاک ہے، حدیث مطہرہ ہے، سرکار فرماتے ہیں جو آدمی دنیا داروں سے مانگتا ہے نا، اللہ پھر اس کے لیے مانگنے کے راستے کھول دیتا ہے، مانگنے کے راستے کھول دیتا ہے۔ اور جو صرف اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے جو آدمی صرف مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ میری بارگاہ میں آ گئے تو اللہ اس کو اتنا بے نیاز کر دیتا ہے کہ پھر اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری مائیں بہنوں، آج وقت ہے، آج میرے نوجوانوں بزرگوں وقت ہے، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے ماحول کو، کیسا وہ شوہر ہے جس کی بیوی رات گئے تک موبائل میں لگی رہتی ہے، کیسا وہ بھائی ہے جس کی سسٹر رات گئے تک موبائل میں لگی رہتی ہے، کیسا وہ باپ ہے جس کی بیٹیاں آوارہ ہیں جو اتنی دیر تک رات گئے تک موبائلوں پر سٹیٹس کرتی رہتی ہیں اور اپنے آپ کو شو کرتی رہتی ہیں، ڈی پیوں پر اپنی تصویریں لگاتی رہتی ہیں۔
کیسا وہ گھرانہ ہے. یاد رکھیے گا خاتون جنت کے پردہ آپ کے پردہ مبارک سے ایک بال بیر نکلا، سورج نہیں نکل رہا. حضور نے فرمایا علی گھر جاؤ اور جا کر خاتون جنت پاک کو کہو کہ اپنے پردے کے اندر ایک بال تو کرے. تمہارے ایک بال کی حیا کی وجہ سے آج سورج بھی نہیں نکل رہا. میرا جسم میری مرضی کہنے والی یہ خواتین، اور یہ رات کو گئے وقت تک اٹھ کر دوسروں کو میسج کر کے جگانے والی اور کالے میسج کر کے لمبی لمبی کالے کر کے یہ رمضان شریف کا مہینہ فضول میں گزارنے والی عورتیں اور بیٹیاں اور مائیں اور دوست اور نوجوان، خیال کریں ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ آپ نے قبر میں چلا جانا ہے، ہزاروں من مٹی کے نیچے آ جانا ہے، مر جانا ہے مر جانا ہے مر جانا ہے. کسی دنیا دار نے ڈال نہیں جانا جس کے پیچھے تم اپنی راتوں کو گزار رہے ہو، جس کے پیچھے اپنے دن گزار رہے ہو، اور جس کے لیے تم اپنی آنکھوں کے نیر بہا کر اور آنکھوں کے نیچے ہلکے ڈال لیے ہیں اور اپنی نیندیں حرام کر لی ہیں. یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تمہاری نہیں ہے، یہ تمہارے بن نہیں سکتے. آج وقت ہے اس کے ہو جاؤ اور اس کے ہو کر اپنے آپ کو مٹا دو، ورنہ ایک وقت آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ اکھاں جو تو میٹیاں زمانہ سانو روے گا. یہ نہیں لوگ کہیں گے زمانہ سانو روے گا، یہ نہیں کہیں گے، بلکہ اپنا تو اپنا بگانا یہ نہیں کہیں گے. یہ روئیں گے نہیں بلکہ وقت ہی آ کر جنازے میں اس نیت سے آئیں گے کہ یہ میرے والد صاحب کے جنازے میں آیا تھا، یہ میرے بھائی کے جنازے میں آیا تھا. اصل میں ہوگا کیا؟ ہونا اصل میں کیا ہے؟ ہونا صرف یہ ہے کہ جب تم نے آنکھیں بند کر کے قبر میں چلا جانا ہے، وہاں فرشتوں نے آ جانا ہے، وہاں حساب و کتاب کی لسٹ چل پڑے گی اور وہاں پر امام الانبیاء نے آنا ہے. اگر سرکار کی خاطر زندگی گزاری ہوگی، حضور کی سیرت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے پہچانیں گے اور آتے ہوئے فرمائیں گے آنے دو یہ تو اپنا ہے. جب روح میرے پیوانے خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی، او میرا فقیر آیا، او میرا فقیر آیا، او میرا فقیر آیا. اس طرح کر کے مرو تاکہ یہ ماہ سیام کے مہینے کو اس طرح کر کے گزارو. اس کی گھڑیاں ضائع نہ کرو، اس کے وقت کو ضائع نہ کرو، اس کے لمحات کو ضائع نہ کرو. جتنا ہو سکے مسجد میں وقت گزارو، جتنا ہو سکے عبادت میں وقت گزارو، جتنا ہو سکے نیر بہاؤ، رب کی بارگاہ میں رو گڑ گڑاؤ اور عاجزی انکساری سے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور اپنے اندر عاجزی ہوئی لہر پیدا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز سے، اچھے تعلقات سے. عید آتی ہے سارے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، ماضی کی غلطیاں معاف کیجیے گا. میاں جب عید آنے سے کے لیے آپ معافیاں مانگتے ہیں تو روزہ آنے سے پہلے بھی آپ معافی مانگا کریں. یہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. اس عید کا دن پھر ماہ سیام کے مہینے کے اندر ڈبل عیدیں ہیں. اس مبارک گھڑیوں کو اپنے سینے سے لگائیں اور اپنی فکر کو قائم کرتے ہوئے اور اپنی فکر کو واپس لاتے ہوئے، پچھلی فکر کو آپ دوبارہ اپناتے ہوئے دوران وقت، دوران نماز خیال کریں آپ کے خیالات کہاں پر ہوتے ہیں. اور بسا اوقات لوگ کہتے ہیں سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں جناب والا اس طرح انجیکشن اور مختلف چیزوں کے اس طرح کے درس و تدریس دیتے ہیں، لیکن کبھی سے نے یہ نہیں کہا چگلی کرنے سے بھی روزے کو فرق پڑتا ہے. محترم، آپ کی غیبت اور دوسروں کو چکر دینے سے کیسا وہ نمازی ہے، کیسا وہ روزے دار ہے جو روزہ رکھ کر سارا دن دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے اور اپنے عیبوں کے اوپر وہ پردے ڈال رکھے کہ میں کچھ نہیں ہوں. خدارا اپنی فکر کریں، اس ماہ رمضان کو سینے سے لگائیں اور دین مصطفیٰ پر مر مٹنے کی جذبات رکھیں. میرا اللہ انشاءاللہ تعالی انسان جب جھک جائے گا اس کی بارگاہ میں تو وہ بخشنے والا ہے. میرا اللہ تمام کو دنیا میں بخش دے گا انشاءاللہ تعالی، اگر سوچ ایسی ہوگی، اگر فکر ایسی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.